اللہ رب العالمین کی توفیق سے توحید کی فضیلت پر گفتگو جاری تھی، جس کا خلاصہ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ توحید کی فضیلت اور توحید گناہوں سے معافی کا سبب۔ اس تعلق سے سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے سنی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا تو ان کو یہ فضیلت ملے گی کہ ان کے لیے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی امن ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا اور انہیں جنت کی راہ دکھائے گا۔ یہ ہے توحید کی فضیلت اور شرک سے بچنے کی فضیلت۔ دوسری حدیث توحید کی فضیلت پر ہم نے پڑھی، پہلی آیت اور اس کے بعد دوسری حدیث جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس حدیث میں 5 گواہیوں کا ذکر ہے۔ اگر بندہ یہ 5 گواہیاں دے دے تو پھر اسے ایک عظیم فضیلت حاصل ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، چاہے اس کے عمل جیسے ہی کیوں نہ ہو، اچھے ہو برے ہو یا اچھے برے دونوں ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ 5 گواہیاں کیا ہے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی گواہی مختصر طور پر میں ذکر کروں گا کیونکہ تفصیلی بات ان چیزوں پر ہو چکی تھی۔ پہلی گواہی یہ ہے کہ جو شخص یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یہ پہلی گواہی ہے۔ دوسری گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری گواہی یہ کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ اللہ کا کلمہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، کیونکہ وہ ایک جو اسباب ہے پیدائش کا اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص فضل سے اور بغیر دنیاوی سبب کے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور وہ پیدا ہوئے، اسی لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہا، کن فرمایا، تو جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کوئی دنیاوی سبب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اور وروح میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو ہر انسان میں داخل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی روح ان میں داخل کری، ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اور ان میں روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کری اور ان میں داخل فرمائی۔ اور روح منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت ان کی تشریف، ان کی تکریم کی وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور اسی طرح قرآن مجید میں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو نہ گھر کی ضرورت ہے نہ اونٹنی کی، لیکن یہ تشریف اور تکریم کے طور پر ہے، اس سے ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا گھر کہنے سے اس گھر کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔
تو اسی لیے یہاں پہ روح منہ کہا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی عظمت ہو، ان کی تشریف بیان کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک روح ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا اور ان میں روح پیدا کر کے ان میں داخل کر، اور جو یہ گواہی ہے، یہ ایک عظیم گواہی ہے، کیونکہ اس تعلق سے کئی لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ عیسائی جو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، کوئی نعوذ باللہ انہی کو الہ مانتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 3 اقانیم مل کر ایک الہ بنتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ان سب کا رد ہے، یہود و نصارہ کا رد ہے۔ تو یہ گواہی ایک عظیم گواہی ہے، تو انسان ان گواہیوں کا اعتراف کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو چوتھی اور 5ویں گواہی ہے وہ اس گواہی کا بھی اعتراف کرے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، ان پر ایمان لائے، اور اس تعلق سے جو بھی ہمیں بیان کیا گیا ہے ان سب پر ایمان ہو، اور یہ ایمان ہو کہ جنت و جہنم موجود ہے ابھی بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ باقی رکھے گا، انہیں فنا نہیں کرے گا، جو یہ ساری گواہیاں ہیں۔ اور یہاں پر وہی بات کہ گواہی کا مطلب کیا ہے؟ گواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اسے اس کا مطلب نہیں پتا، یہ گواہی نہیں۔ یہ اس وقت گواہی کہلائے گی جب اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب پتا، لا الہ الا اللہ کا اسے فہم ہو، اس کو سمجھے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اس پر عمل کرے، اس پر یقین ہو، تب یہ گواہی کہلائے گی، ورنہ یہ گواہی نہیں کہلائے گی۔ تو جو لوگ بغیر معنی کے، بغیر مفہوم کے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے جاتے ہیں وہ گواہی نہیں دیتے، اور ہمیں جو حکم ہے وہ گواہی کا ہے، صرف زبان سے ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور جو گواہی دے گا ان ساری چیزوں کی، جو گواہی دے گا ان تمام چیزوں کی، اس کا عمل بھی پھر اسی کے مطابق ہو، اسے یقین ہو، اسے فہم ہو، پھر اسے اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے اس کا عمل کہ جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں اگر گناہ بھی ہے تو بھی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہاں پر ایک قاعدہ ضروری ہے سمجھنا کہ جنت کا داخلہ 2 قسموں پر منقسم ہے۔ پہلی قسم دخول ابتدائی، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے بندے ہوں گے، موحد ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ابتداءً بغیر کسی عذاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا دخول جو ہے وہ ہے دخول معادی، یعنی ایسا داخلہ جس کے پیچھے عذاب ہو، یعنی ایسے موحد ہوں گے، کیونکہ مشرکین تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، انہیں جنت کا داخلہ ملنا ہی نہیں۔ تو جو شخص شرک سے توبہ نہ کرے اور شرک کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے جائے، ان کے لیے ہمیشگی کی جہنم ہے۔ لیکن جو موحد ہے، تو کچھ موحدین ایسے ہوں گے جنہوں نے توحید کا تقاضا جو تھا وہ پورا کیا، توحید کا حق ادا کرا، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ ابتداءً عطا فرمائے گا بغیر کسی عذاب کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ بھی ہے، توحید بھی ہے، موحد ہے، لیکن اس میں یا تو شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے۔ شرک اصغر ہے جس کی وضاحت اور تقسیم انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے۔ لیکن جو موحد ایسا ہو جس نے شرک اکبر نہیں کیا، بڑا شرک نہیں کیا، شرک اصغر اس میں تھا، یا گناہ تھے بڑے بڑے یا چھوٹے گناہ جن پر وہ اصرار کرتا رہا اس میں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کی توحید کی برکت سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، یا تو ابتداءً اسے معاف کر کے جنت میں داخل عطا فرما دے گا بغیر کسی عذاب کے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا ان گناہوں کی جو اس نے کیے، اور ان گناہوں کے عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے پھر جنت کا داخلہ عطا فرما۔ تو یہاں یہ گواہی جو دے گا اس کو جنت کا داخلہ ملے گا ضرور۔ اب وہ اس کی توحید پر ہے تو اس کی توحید کیسی ہے؟ اگر اس نے توحید کا حق ادا کرا، توحید کے تقاضے پورے کیے، اللہ تعالیٰ سے ابتداءً جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ لیکن اس کے گناہ کچھ ایسے تھے جو اس نے کیے،
پھر بھی اگر اس کی توحید ایسی ہوئی، اتنی عظمت والی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بغیر عذاب کے اسے جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ اور اگر اللہ نے چاہا تو اسے عذاب دیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، لیکن پھر وہی توحید کی برکت سے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی تعلق سے تیسری فضیلت ہے، تیسری حدیث ہے جناب اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور یہ صحابی بھی عظیم صحابی، بدری صحابی ہے، اور جتنے بھی صحابہ کا ذکر ہوا پیچھے ہم نے عبادہ بن صامت کا، اس سے پچھلے باب میں معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود کا ذکر پڑا، یہ تمام صحابہ بدری صحابہ۔ تو یہاں پر ایک عظیم نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے، اب تک ہم نے جتنے صحابہ کا تذکرہ پڑھا تمام بدری صحابہ کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اور انہی سے یہ روایتیں تھیں۔ یہ بھی ایک عظیم بدری صحابی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ تفصیلی حدیث ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ اور آخر کے جو کلمات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ کس پر؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ جس نے کہا اور اس کے ساتھ ایک شرط ذکر کری، صرف زبان سے نہیں ادا کیا بلکہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس لا الہ الا اللہ کہنے میں اس کی جو چاہت تھی، اس کا جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس نے اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کے رضا کی خاطر، اللہ کے دیدار کی خاطر اس کلمے کو پڑھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دے گا۔ ہر شخص پر جہنم حرام نہیں ہوگی، تو جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کے باوجود شرک بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادتیں بھی کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ان پر جہنم حرام نہیں ہوگی۔ یہ ایک شرط قرار دی، یہاں شرط ذکر کری گئی ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آگے لوگوں کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا ورد کافی نہیں ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے، اور اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے پڑھے، اللہ کی دیدار کی خاطر پڑھے، یہ شرط ضروری ہے۔ تو لہذا لا الہ الا اللہ میں انسان اللہ کی رضا کو ضرور شامل کرے، اللہ کے لیے خالص پڑھے، اس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی نفاق نہ ہو، ظاہر کچھ باطن کچھ ایسا نہ ہو، اس کے تقاضے اس کے مطابق ہو، تو ایسے شخص پر اللہ جہنم کو حرام قرار دے گا۔ یہاں بھی یہ قاعدہ ضروری ہے سمجھنا کہ جہنم کے حرام ہونے کی بھی دو قسمیں، ایک ہے تحریم الدخول، کہ جنت کا داخلہ ہی اس پر حرام ہوگا، تو یہ بھی وہی شخص ہوگا جس نے توحید کا حق ادا کرا، توحید کے جو تقاضے تھے تمام تقاضوں کو پورا کیا اور گناہوں سے بھی بچتا رہا، تمام تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ جہنم کا داخلہ ہی اس پر حرام قرار دے گا، وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری قسم ہے جہنم کے حرام ہونے کی، وہ ہے تحریم الخلود، جہنم میں تو داخل ہوگا لیکن خلود اس پر حرام ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو جو شخص توحید کا اقرار کرنے والا ہو، اللہ کی خاطر اور تمام جو اس کی شرائط کو پورے کرنے والا، لیکن اس کے باوجود اس نے گناہ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے جہنم کا عذاب دے گا، یا اپنی مشیت، اپنے فضل، اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسے عذاب دے گا، اور ہمیشگی کا عذاب نہیں ہوگا، تحریم الخلود نہیں ہوگی، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو پچھلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ موحد جنت میں ضرور داخل ہوگا، چاہے وہ دخول اولی ہو یا دخول معالی ہو، چاہے ابتداءً داخل ہو یا عذاب چکھ کر داخل ہو، اور موحد پر جہنم حرام ہے، چاہے وہ تحریم الدخول جہنم کا داخلہ ہی حرام ہو یا جہنم کی ہمیشگی حرام ہو۔ تو یہ توحید کی بہت بڑی برکت ہے، توحید کی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ موحد کو جنت کا داخلہ ضرور عطا کرے گا، اور موحد ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور اس کے برعکس مشرک ہمیشہ ہمیشہ
جہنم میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اور ایسا داخلہ جس کے پیچھے عذاب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم پر جہنم کو حرام قرار کر دے اور اس کا داخلہ ہی ہم پر حرام قرار دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آگے بھی ایک عظیم حدیث ہے جس پر ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے، اور وہ ایک ایسی عظیم حدیث ہے کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کا وزن کتنا ہے۔ اس تعلق سے یہ بہت عظیم حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم پر اس کو گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔